نالج اس میں ہم نعت پڑھنا بھی سیکھیں، ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ننھی منی بچیوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے جی، اس پروگرام کا نام ہے ٹیوشن کلاس۔ نہیں جی، اس پروگرام کا نام اب ہو چکا ہے کچھ چینج۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ ٹیوشن کلاس آج تک ہم اس کا نام سنا کرتے تھے، لیکن اب تھوڑی سی اس میں چینجنگ آ گئی ہے۔ اس کا نام بھی چینج ہو گیا اور نام ہو گیا ہے کلاس روم۔ کیا ہو گیا ہے؟ کلاس روم۔ جی، یہ پروگرام ہو گیا ہے کلاس روم بن گئی ہے۔ اب آپ کی اسکولز بھی کھلنے والے ہیں نا، آپ کے کھلنے والے، کچھ کے کھل رہے ہیں انشاءاللہ، تو اب یہ آپ کی کلاس روم بن گئی ہے۔ تو اب اس میں اور بھی کچھ چینجنگ آئیں گی، صرف نام نہیں چینج ہوا ہے، آپ دیکھیں گے اور بھی کچھ جو ہے ہمارے یونٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی کچھ چینج ہوں گے، کچھ تھوڑا بہت انداز بھی انشاءاللہ چینج ہوگا، لیکن جو کچھ بھی ہوگا ہم یہاں پر بیٹھ کر سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے۔ تو ہم نے ہی یہ مدنی چینل دیکھنا ہے۔ آئیے، کچھ کالز موجود ہیں اور کچھ تصویریں بھی موجود ہیں، تو کیا ہم تصویریں دکھانے جا رہے ہیں پھر؟ جی، تو کچھ بچوں کی آئیے تصویریں دکھاتے ہیں ہم، جنہوں نے ہمیں اپنی تصویریں بھیجی ہیں۔ یہ رمیسہ عطاریہ ہیں کراچی سے، ماشاءاللہ، اور یہ پیاری سی بچی ہیں ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، یہاں سے ہم تو غائب ہیں، یہ پیاری پیاری بچیاں آپ کو ضرور نظر آ رہی ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ اور احمد صغیر کشمیری ہیں یہ، اللہ پاک انہیں بھی برکت عطا فرمائے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ یہ پیارے سے بچے نظر آ رہے ہیں، نام بھیجیں گے تو ہم بتا سکیں گے نا بھئی آپ کے نام کیا ہیں۔ اور ابھی دیکھتے جائیے انشاءاللہ، یہ بھی ماشاءاللہ بہت پیاری سی بچی ہیں، اللہ پاک ان سب بچے بچیوں کو سلامت رکھے، آمین۔ کہنے ماشاءاللہ۔ اب ہم جا رہے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف۔ کلاس روم میں یونٹس ہوتے ہیں، تو ہمارا پہلا یونٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے قرآنک نالج کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات۔ جی، ہم آ چکے ہیں قرآنک نالج کے اندر، اور قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک کی جو صورتیں ہوتی ہیں ان کے ناموں کے معنی گانا کرتے ہیں۔ جی، آج کی جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورہ سبا۔ کیا ہے؟ کچھ پیاری پیاری بچیوں کے نام بھی ہوتے ہیں، سبا۔ اچھا، سبا پھر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ سبا، یہ کس ورڈ سے لکھا ہوا ہے؟ کیا ہے یہ ورڈ؟ سین ہے نا، سین، یہ سین سے لکھا، اور ایک ہوتا ہے صاد سے نا، تو اس کے معنی جو ہے وہ کچھ ہوا ہوتی ہے ایک مخصوص نا، اس کو کہتے ہیں سبا۔ اور یہ سبا کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے۔ کیا ہے یہ قرآن پاک کی؟ جی، اب یہ سبا کیا ہے یہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ صورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 میں ہے۔ کون سے بارے میں ہے؟ 22 یعنی 22۔ جی 22۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی، تو فوراً سے رپلائی دیا کریں نا، تھوڑا سا سوچتے رہتے، سوچ کے بولتے ہیں۔ چلے خیر، سوچ کے بولنا چاہیے، بھی اچھی بات ہے۔ اچھا، اب یہ سبا کیا ہے تو سنیے گا۔ سبا عرب کے علاقے یمن، کون سا علاقہ ہے؟ یمن کی باؤنڈریز میں واقع قبیلے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ قبیلے کا۔ کس کا نام ہے؟ قبیلہ، یوں سمجھ لیجیے، برادری سمجھ لیجیے، ٹرائب سمجھ لیجیے، سب مل کے رہا کرتے تھے نا، بالخصوص اس کو کہتے ہیں قبیلہ۔ تو یہ سبا کیا ہے؟ عرب کے علاقہ کون سا ہے؟ یمن، وہاں پر موجود ایک قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں، قبیلے کا نام کیا ہے؟ جی، یہ قبیلے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اور یہ قبیلہ کہاں ہے؟ جی، یمن کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اب سنیے گا، تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، لیکن سیکھنا ہے، سیکھیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ سیکھیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ یہ جو قبیلہ ہے اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ کس کے نام سے مشہور ہے؟ مجھے پتا تھا آواز نہیں آئے گی، بس مسکراہٹ آ جائے گی خالی لبوں کے اوپر۔ دیکھیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ کیا نام ہے؟ سبا بن یشجب بن یعرب
بن قحطان. تو قبیلے کا نام بھی ہو گیا سبا. قبیلے کا نام بھی سبا ہو گیا. اچھا اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. کس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ اس کا ایک مخصوص واقعہ ہے نا, بڑا زبردست تھا. یہ قرآن پاک میں یہ سورت پڑھیں گے اور صراط الجنان جو بڑی اچھی سی تفسیر ہے اس کے اندر اگر ہم پڑھیں گے تو یہ قوم سبا کا واقعہ ملے گا کہ کس طریقے سے وہاں ایک بڑی سی ملکہ تھی اور اس کا بڑا زبردست سا تخت تھا, کس طرح اس کو پھر دعوت ایمان دی گئی, پھر وہ کس طرح آئی, پھر اس کے تخت کا کیا واقعہ ہوا. تو پیارے پیارے بچوں یہ واقعہ کہاں ملے گا؟ تفسیر صراط الجنان. کہاں ملے گا؟ ہاں, اور یہ واقعہ آپ کو سورہ سبا کے اندر مل جائے گا اور ڈیٹیل کے ساتھ اس تفسیر کے اندر یہ مل جائے گا. تو اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا آیت نمبر 15 میں, لہٰذا اس سورت کا نام ہو گیا سورہ سبا. جی. تو پیارے پیارے بچوں آج ہم نے جانا کہ سورہ سبا کو سورہ سبا کیوں کہتے ہیں اور سبا کون تھا اور اس کی نسبت سے کس طریقے سے اس قبیلے کا نام یہ سبا پڑ گیا. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا قرآنک نالج کا یونٹ ہوا ختم. اور اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس میں ہم سنتے ہیں ایک نعت اور نعت کو پھر سمجھتے بھی ہیں. جی آئیں نعت پڑھیں. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. جی پیارے پیارے بچوں ہم آ چکے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کے اندر. آئیں نعت پڑھیں اور نعت پڑھنے سے پہلے کیا کرنے والے ہیں؟ ہم کچھ کالز لینے والے ہیں. جی کالز ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے کالز لیتے ہیں کچھ. میرا نام غلام رسول ہے. مجھے ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ. میں آج آپ کو سورہ بقرہ کا معنی بتاؤں گا. سورہ بقرہ کے معنی ہے گائے والی سورت. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. کیا بات ہے. سورہ بقرہ کا انہوں نے معنی بتایا. کیا معنی بتایا مناج؟ بھول گئے, ہم نے پڑھا تو تھا نا, بہت پہلے پڑھا تھا, اب جا کے انہوں نے غلام رسول نے سبق سنایا ہے, لیکن ماشاءاللہ سنایا تو ہے. تو جو یہاں موجود ہے کسی کو بھی نہیں یاد؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو. کسے کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت. اس کے اندر ایک بڑا زبردست سا گائے سے متعلق واقعہ بیان کیا گیا ہے, لہٰذا اس کو کہتے ہیں سورہ بقرہ. جی نیکسٹ. میرا نام محمد ریحان اشرف ہے. میں بیکانیر چارج کر رہا ہوں. میرے کو ٹیوشن کلاس بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کیا بات ہے, آپ نے کال کی, لیکن اب اگلی دفعہ اگر کال کریں تو کچھ ذرا اور مزید جوش کے ساتھ نعرہ لگائیں تو پتہ چلے کہ جی آپ نے نعرہ لگایا, اور کچھ یہاں بھی اگر آواز زیادہ کر دے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اچھا سنائی دے گا. جی نیکسٹ کال موجود ہے. میرا نام محمد فرقان اشرف ہے. میں بیکانیر سے بول رہا ہوں. میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. I must strive to reform myself and people of the entire world. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انگلش میں یاد ہے؟ نہیں. انگلش میں سنا دیں. یاد ہے بھائی, ہمارے زازان کو یاد ہے, سنائیں. I must strive to reform myself and people of the entire world. اللہ عز و جل. جی اور یہ پروگرام کون سا ہے؟ کلاس روم. جی کلاس روم. یہ بھی ایک ہی بولے, بکیا سب کے منہ سے کیا نکلنے والا تھا؟ ٹیوشن کلاس. تو اسی طرح بہت سارے بچے جو کالز کر رہے ہیں وہ بھی ٹیوشن کلاس ہی کہہ رہے ہیں, لیکن اب ہمارے پروگرام کا نام ہو چکا ہے کلاس روم. اور یہ آتا کس کس دن ہے, یہ کسے پتا ہے؟ کس کس دن آتا ہے؟ منگل اور واہ, یہ لوگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہے, ہمارے احمد بھائی نے بتا ہی دیا. جی کس دن آتا ہے؟ منگل اور جمعرات. ٹیوزڈے اور تھرسڈے. تھرسڈے کب؟ تھرسڈے. جی نیکسٹ کال. My name is Umayman I'm from Kahuta. I tell you naat. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. قیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. کیا بات ہے بھائی, ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. یہ کوئی پیاری سی بچی تھی ماشاءاللہ, اور بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے نعتیں سنائی ہیں. اللہ پاک ان کو میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آمین. جی بھائی نیکسٹ. میرا نام
मोहम्मद आमर रजाए मैं बाबुल मदीना मदरासी से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। मुझे आपका प्रोग्राम ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। जज़ाकल्लाह। वकार भाई मैं आज आपको गुलारी लोली से कुछ बात बताना चाहता क्या बात है भाई? सूरतुल एहज़ाब इसके मायने है लश्कर, दूषण की लाश से है, आओ तो दूषण की लाश से है, तो दूषण की लाश से है। किस मरी चैनल आपका क्या बात है? मैं subscribe to reform myself and people of Tantan world. Inshallah. माशाअल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त अंदाज से इन्होंने तो हमारी ट्यूशन क्लास, अब तो लेकिन नाम ही बदल गया जब आपने हमारा जो है ये टाइटल कलाम आपने सुनाया, लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए और इन्होंने सबक भी सुनाया है। तो ये तो बड़ी अच्छी कॉल हुई, ये तो मदीना मदीना कर दिया इन्होंने, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन्हें बरकतें अता फरमाए। जी, अहज़ाब कहते हैं बहुत सारे गिरोह को, लश्करों को, और इसकी वाहिद है हिज़्ब, ठीक है। हिज़्ब की जमा है अहज़ाब। हिज़्ब कहते हैं एक गिरोह को और अहज़ाब हो गए बहुत सारे। जी। तो अब चलते हैं हम नात सुनने के लिए, हमारा यूनिट शुरू हो चुका है ना, तो नात सुनेंगे और इंशाअल्लाह कुछ कुछ उसे समझेंगे। जी भाई, नात सुनाए हमारे हुसैन भाई। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दें।
ماشاءاللہ، اللہ پاک انہیں اور برکت عطا فرمائے. جب کوئی چیز اچھی لگے تو ہمیں سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے اور ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے. انشاءاللہ اسے نظر نہیں لگے گی. کیا نہیں لگے گی؟ نظر نہیں لگے گی. تو ہم نے نعت سنی، اب سمجھنے کو تیار ہیں؟ جی. نعت ہے یہ ہمارے پیارے پیارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی لکھی ہوئی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. بو پہ چلتے ہیں مہکنے والے. مہکنا سمجھتے ہیں؟ جی کسے کہتے ہیں مہکنا؟ جیسے جلدی جلدی بولے. کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں مناج؟ مہکنا. جب خوشبو آتی ہے تو اس میں مہک آ رہی ہوتی ہے نا بڑی اچھی سے. اگر کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہو تو وہ بندہ مہکنے لگتا ہے. اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو جسم مبارک سے ویسے ہی خوشبو آیا کرتی تھی. آپ کا تو پسینہ مبارک بھی مہکتا رہتا تھا، اس میں بھی بہترین خوشبو تھی. تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی. اور اگر صحابہ اکرام کو یہ پتہ کرنا ہوتا تھا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے کر گئے تو وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ ہم تو کسی سے ایڈریس پوچھتے نا کہ بھئی فلاں کو دیکھنا ہے، تو اب پتہ کرنا ہے بھئی احمد بھائی کہاں گئے ہیں، تو جنید بھائی کیا کریں گے؟ پوچھیں گے کسی سے بھئی دیکھا ہے احمد بھائی کو، پتہ کر پھر پہنچیں گے نا. صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ وہ گلیوں کو سونگھنا شروع کرتے تھے. کیوں؟ جہاں سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرا کرتے تھے وہ گلی مہکنے لگتی تھی. اس میں کیا آنے لگتی تھی؟ خوشبو. تو صحابہ اکرام اس خوشبو کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جایا کرتے تھے. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اچھا دوسرے شعر میں کہتے ہیں جگمگا اٹھی میری گور کی خاک. کیا چیز؟ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک. اب اس میں تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، وہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اب دیکھیں جگمگا اٹھی، جگمگانا کسے کہتے ہیں؟ روشن ہو جانا. کسے کہتے ہیں؟ روشن ہو جانا. روشن ہو جانا. کوئی چیز جگمگا اٹھی مطلب وہ چیز روشن ہو گئی، وہاں بہت لائٹنگ ہو گئی. میری گور کی خاک، گور کسے کہتے ہیں؟ جی یہ ورڈ یاد کر لینا. یاد کریں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. گور یہ یوز ہوتا رہتا ہے ورڈ، مختلف جگہ آپ کو سننے کو ملے گا. کون سا ورڈ ہے احمد؟ گور. گور کہتے ہیں قبر کو. کسے کہتے ہیں؟ قبر کو. مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ قبر میں جاتے ہیں. قبر کو کہتے ہیں گور. قبر کو گور بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جگمگا اٹھی میری گور کی خاک. خاک کہتے ہیں مٹی کو. کسے کہتے ہیں؟ کسے؟ مٹی کو کہتے ہیں خاک. تو جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا مرنے کے بعد تو پتہ ہے وہاں پر دو فرشتے آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ وہاں پر دو فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں. پتہ ہے کیا سوالات کرتے ہیں؟ مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل. اس قبر کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ دکھایا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے رسول ہے جسے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا. تو یہ قبر میں ہوتی ہے کیا سوالات ہوتے ہیں. اور وہاں زیارت کس کی کرائی جاتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ قبر میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ میری جو قبر کی خاک ہے وہ جگمگا اٹھے گی، یعنی چمکنے لگ جائے گی. تیرے قربان چمکنے والے، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ اتنے چمکنے والے ہیں، اتنے نورانی ہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں. تو یہ ہم نے نعت سنی اور کچھ اس کو سمجھا بھی ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے سوچ کر بتائیں. جی ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. جی بھائی ہم آ چکے ہیں سوچ کر بتائے میں، اور یہ باؤل موجود ہے، اس کے اندر سے پرچی نکالنی ہے. جلدی سے آ جائیں، پھر رائٹ ہینڈ سے شروع کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آ رہے ہیں محمد جنید. ان کی قسمت میں کیا نکلتا ہے اس پرچی کے اندر؟ خوش تو اتنے آگے کوئی انعام نکلنے والا ہے. چلے جی، یہ ہے اشارہ کرنا. کیا لکھا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کان میں بتائیں. آسان دینا.
ٹھیک ہے, اس کا اشارہ کریں. چلے جی, ریڈی ہے گیس کرنے کے لیے؟ جی چلے دیکھتے کون گیس کرتا ہے. شروع ہو جائے اشارہ, آواز نہیں نکلے گی, صرف اشارہ کرنا ہے. اچھا جی, کانوں تک انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہی ہوں اور آپ کا ہاتھ اٹھ گیا. بتا دے جی کیا ہو رہا ہے. نماز پڑھنا جی نماز پڑھ رہے ہیں. جی بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں. واہ بھائی واہ, تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہ تو ایک الگ سوال ہو جائے گا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ دوبارہ سے کرے, اشارہ صحیح سے کرے. وہ تو دیکھو, وہ تو نماز سمجھ رہے ہیں کہ نماز تو نہیں پڑھ رہے آپ. کوئی پہنچ رہا ہے دوبارہ؟ مناج تکبیر باندھ رہے ہیں. تکبیر کہہ رہے ہیں, نماز شروع کر رہے ہیں. نماز شروع کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, نماز سے پہلے ایک کام ہوتا ہے, یہ وہ کر رہے ہیں اور وہ کچھ غلط کر رہے ہیں اصل نیت میں. باندھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نیت نیت کر رہے ہیں. نہیں جی, آپ جی زور سے بول دیں. کہہ رہے ہیں اذان دے. اذان دے رہے. جی بھائی اذان دے رہے ہیں. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. ان کا جواب درست ہے اور آپ کا اشارہ درست نہیں تھا. تشریف رکھے. اذان دیتے ہوئے یوں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتے, یوں تو نماز شروع کرتے ہیں. وہ کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہیں کانوں میں؟ ہاں, کانوں میں انگلی رکھو تو آواز زیادہ تیز نکلتی ہے. تو ٹھیک ہے, یوں ہاتھ تو نماز شروع کرتے ہوئے کرتے ہیں نا. جی بھائی آپ آ جائیں. اذان جلدی سے آ جائے. اور اب دیکھتے ہیں, اذان ہم نے دے دی ہے. پتہ ہے اذان دینے کا بہت سارا ثواب ہے. ثواب ملتا ہے اور درست طریقے سے اذان سیکھنی بھی ہے. جی بھائی آپ کا بھی اشارہ آ گیا ہے. کیا ہے یہ؟ کان میں بتائیں. اب اس کا اشارہ کریں. کھڑے ہو جائیں. کیسے ہوتی ہے؟ کیا کر رہے, جلدی سے بتائیں. جی آپ جی سونے کی کوشش کر رہے سونے کی کوشش کر رہے ہیں. سونے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں جی, تشریف رکھے. کیا کر رہے ہیں بتاتے ہوئے جائیں. نیند کے جھونکنے لینا. جی, جب نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے نیند کے جھونکے آئے جھونکے آتے ہیں اور کسی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. تو ہمیں نیند پوری کریں گے تو انشاءاللہ توجہ سے پڑھ بھی سکیں گے. ٹھیک ہے, نیند پوری نہیں ہوگی تو یوں ہوتا رہے گا, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. پروگرام کا نام ہے کلاس روم. جی کلاس روم. تو آپ نے کلاس روم بھی دیکھتے رہنا اور دیگر پروگرام بھی مدنی چینل کے دیکھتے رہنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم. قرآنک نالج اس میں ہم نعت پڑھنا بھی سیکھیں. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا